بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اسلام بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر ایک سائل آیا اور یہ شعر پڑھا: جو آپ سے امید لگائے اور آپ کے در پر دستک دے وہ نا امید نہیں ہو سکتا۔ آپ صاحب کرم اور قابل اعتماد ہیں۔ آپ کے والد نے فاسقوں کو فی النار کیا ہے۔ اس کی آواز سن کر امام حسین علیہ السلام نے جناب قمبر کو آواز دی کہ گھر میں کچھ ہے؟ قمبر نے کہا، وہ 200 درہم جو آپ نے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کے لیے دیے تھے موجود ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، انہیں لے آؤ، کیونکہ اس دروازے پر ایسا شخص موجود ہے جو ان کا زیادہ حقدار ہے۔ اور امام حسین نے وہ درہم معذرت کے ساتھ اس سائل کو دے دی اور فرمایا کہ جو کچھ ہے اس کو معذرت کے ساتھ قبول کر لو اور جان لو کہ ہم تم پہ مہربان ہیں۔ اگر تم کچھ پہلے ہمارے پاس آتے تو اس وقت ہمارے پاس کچھ تھا ہم وہ تمہارے حوالے کر دیتے، لیکن زمانہ بدل جانے والا ہے اور اس وقت ہم تمہیں بہت کم دے پا رہے ہیں۔ سائل امام حسین کا شکریہ ادا کرتا ہوا اور امام حسین کو دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ ہائے اسی حسین، کریم حسین کا لاشا 3 دن تک کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بے گور و کفن پڑا رہا۔ ہائے تاریخ کربلا بیان کرتی ہے کہ بنی اسد کی خواتین دریائے فرات سے پانی لینے آئیں تو انہوں نے زمین پر بہت سے لاشیں بکھرے ہوئے دیکھے کہ جن کے جسموں سے تازہ خون بہہ رہا ہے کہ گویا انہیں آج ہی شہید کیا گیا ہے۔ خواتین یہ منظر دیکھ کر روتی ہوئیں واپس اپنے قبیلے والوں کے پاس گئیں اور ان سے کہا، تم یہاں اپنے گھروں میں بیٹھے ہو اور رسول خدا کے بیٹے امام حسین اور ان کے اہل و عیال اور ساتھیوں کو ریت پہ قربانی کے جانوروں کی طرح ذبح کر دیا گیا ہے۔ جب تم رسول خدا امیر المومنین اور حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو ان کے سامنے کیا عذر پیش کرو گے؟ اگرچہ تم نے امام حسین علیہ السلام کی مدد و نصرت کا موقع کھو دیا ہے، لیکن ابھی بھی اٹھو اور جا کر ان کے پاک و پاکیزہ لاشوں کو دفن کرو۔ اگر تم نے ان کو دفن نہ کیا تو ہم خواتین خود جا کر ان کو دفن کر کے آئیں گی۔ اس کے بعد بنی اسد کے مرد ان پاک طاہر لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آ گئے، لیکن ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ کون سا لاشا کس کا ہے، کیونکہ تمام لاشیں بے سر تھے۔ یہ لوگ اسی شش و پنج میں کھڑے تھے کہ ان کے پاس ایک گھوڑ سوار نمودار ہوا کہ جو روتے ہوئے انہیں کہہ رہا تھا، میں تمہاری ان لاشوں کے بارے میں رہنمائی کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے سے اترے اور مقتولین کے پاس سے گزر کر اپنے بابا امام حسین کے پاس گئے اور وہاں جا کر بیٹھ کر لاشے کو گلے لگا لیا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا اور لاشے کے بوسے لینے شروع کر دیے۔ فرمانے لگے، اے میرے بابا، آپ کے بعد ہمارا کرب و الم بہت لمبا ہو گیا ہے۔ اے بابا، آپ کے بعد ہمارا حزن و غم بہت طولانی ہو گیا ہے۔ پھر امام زین العابدین اپنے بابا کی قبر والی جگہ آئے اور وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی تو پہلے سے ایک بنی بنائی قبر ظاہر ہو گئی۔ اس کے بعد امام زین العابدین نے اپنے بابا کے لاشے کو تنہا ہی قبر میں رکھ دیا۔ ہائے اس کے بعد امام زین العابدین جس طرح باجازِ امامت کوفہ سے کربلا آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے اور اسیران کربلا کے ساتھ مل گئے۔ میر بابر علی انیس کہتے ہیں، جب دفن ہوا شیر خدا کا جانی، سجاد نے کی قبر پر آپ فشانی۔ شبیر کی پیاس کا کہوں میں کیا اثر، پیتی گئی خاک جتنا چھڑکا پانی۔ اعجاز امامت سے سجاد چلے آئے ہیں کربلا اور گنجے شہیداں میں بے گور و کفن لاشے سجاد دیکھے۔
شبیر کے مقتل میں سجاد جو ہی پہنچے، آواز یہ آتی تھی شبیر کے لاشے سے، آؤ اے بیٹا، دو ہمیں پرسا ان شہیدوں کا، دفن کرنے مجھے تو آیا ہے، دھیان رکھنا مگر میرے لال، میں ہوں زخمی بدن، پہننا کفن، سجاد ذرا آہستہ آ، اے خدا بندے غم، تجھ پہ خود بھی مصائب کا سایہ ہے، تیرا احسان ہے بے کفن کو کفن دینے آیا ہے، میرے تشنہ دہن پہننا کفن، تو اکیلا ہے اور دفن کرنے کو لاشیں 72 ہیں، خاک پر سب کے تن ہیں مگر سر سبھی کے سنا پر ہیں سبھی خستہ تن، پہننا کفن، دفن کرنا پسر ہم شبیہ پیمبر کا تم لاشا، دھیان رکھنا مگر زخمی سینہ ہے اس جانے مادر کا، ہو نہ کوئی دکھن، پہننا کفن، سب کے لاشیں تجھے مل ہی جائیں گے مقتل میں اے قیدی، ڈھونڈنا دشت میں ایک گٹھڑی میں بے لاش قاسم کی، ہے وہ ابن حسن، پہننا کفن، لاش عباس کو بعد میں اس کے مرکز میں لے جانا، دونوں بازو جدا ہیں انہیں ڈھونڈ کر پہلے لے آنا، وہ ہیں سقائے من، پہننا کفن، لینے جاؤ جو تم نہر سے لاشیں اونو محمد کے، ماں تو روئی نہیں ان کے لاشوں پہ تم رونا شہزادے، دونوں ہیں گل بدن، پہننا کفن، ساری فوج خدا ہے بے کفن سو رہی ہے، اسی بن میں شوذب و جون حر ہیں، حبیب اور غازی کے بیٹے ہیں، سب ہیں تشنہ دہن، پہننا کفن، شام غربت بھی ہے یاد، ہزاروں زنداں ہیں تجھ کو، مظہر رنج و غم میرے غم کا تو عرفان ہے تجھ کو، میں ہوں زخمی بدن، پہننا کفن، سجاد ذرا آہستہ آ۔ بنی اسد کا ایک شخص بیان کرتا ہے کہ دیگر شہداء کے درمیان جنت کے جوانوں کے سردار کی لاش ایسی دلسوز حالت میں تھی کہ اسے دیکھ کر پتھر کا دل بھی پاش پاش ہو جاتا تھا، اس مطہر بدن کے آس پاس نور الہی برس رہا تھا اور اس سے عطر کی خوشبو آ رہی ہے۔